تو بڑے رش تھا, بڑا وہ لوگ ٹائم کر رہے تھے. میں نے پتا آج کیا کیا, میں نے ان سب کو, جتنے کاؤنٹر پہ لوگ تھے جو آپ کی اپلیکیشن لیتے, ان سب کو میں نے اپریشیٹ کیا. رائٹ, لنچ آور ہو گیا تھا, ان میں سے ایک جاتا لنچ کر کے آتا تاکہ دوسرا ڈیوٹی دے رہا تھا. پھر اس کے بعد وہ فنگر پرنٹ کے وہاں گئے, وہاں میں نے ان کو شکریہ ادا کیا. اینڈ دے ور سو ہیپی بیکاز ادروائز پیپل آر ویری ایجیٹیڈ, اتنا ٹائم ہو گیا میں 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوں. بھائی آپ اپنے کام کے لیے بیٹھے. تو ون آف دا تھنگز دیٹ یو کین ڈو از اس طرح اپریشیٹ کیا کرے لوگوں کو. آپ دیکھیں, میں آپ کو سمپل سی عوام کی بھی غلطیاں بتاتی ہوں. ہم نے بڑے لوگوں کی غلطیاں کر لی, اوپر والوں کی. عوام کی ایک اور غلطی, آپ تو اکثر ہمیں اور ہم میرے اکثر شناختی کارڈ گم جاتے ہیں, پاسپورٹ گم جاتے ہیں, تو اکثر جاتی ہوں. پاسپورٹ کی لائن میں آپ کھڑے ہیں, آپ کو ذرا گھنٹہ لیٹ ہو گیا, آپ نے یار اس کو آگے بلا 1000 روپے دے دے, یار اس کو بلایا 1000 روپے دے دے, کر دے گا کام. ہو از اسٹارٹنگ اٹ؟ جب کوئی دینے والا نہیں ہوگا تو لینے والا بھی نہیں ہوگا. آپ بھی تو دے رہے اپنے پوائنٹ سے, آپ بھی کر ہی رہے ہو نا, تو آپ کو بھی مل رہا ہے. جب آپ دینے والے نہیں ہوگے تو لے گا کون آپ سے؟ ابھی یہ کنٹینیوسلی جو حالات خراب ہو رہے ہیں, وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثریت عوام کی یا تو ڈائریکٹ کرپٹ ہے یا انڈائریکٹ کرپٹ ہے. ویری ٹرو. کوئی مکان کو آگ لگاتا ہے, کوئی لگے ہوئی آگ کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے میرا گھر تھوڑی جل رہا ہے, میں اپنے گھر پہ جاؤں. تو دونوں برابر کے مجرم ہیں, آگ لگانا اور لگی ہوئی آگ کو نہ بجھانا, چاہے آپ کا گھر ہو یا نہ ہو. کل وہ آپ کا گھر, کل آپ کا گھر بھی وہی. آپ تو آج یہی ہوا نا کہ وہ آگ جو ہم نے نہیں بجھائی سالوں پہلے, آج ہمارے گلی محلے گھروں تک پہنچ گئی ہے. آج گھر سے بچہ نکلتا ہے صبح اسکول کالج کے لیے, یا شوہر نکلتا ہے جاب کے لیے, کوئی نکلتا ہے تو آج گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کو یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. بالکل. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا, یہ ساری جو ہماری قوم کا نصیب ہے, جو اکثر میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں جی لیڈران کے ہاتھ میں نہیں, قوم کا نصیب ہم ایک شخص کے ہاتھ میں. ہم ایک شخص اتنا چینج کرنا شروع, میں کہتے ہیں اتنا ناٹ بگ چینج. صرف ٹریفک کے سگنل پہ آپ سیدھی طرح کھڑے ہوں, نہ توڑے ریڈ سگنل, نہ توڑے ٹریفک لائٹس, میں کہتی ہوں چینج آئے گا. اینڈ دیر ول بی اے چینج, اینڈ دیر ول بی اے چینج. آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اب خدا اس قوم کی حالت نہیں بدل جو اپنی حالت خود نہ بدلے. ہم اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, بلیم گیم ہے, اور دعائیں مانگے جا رہے ہیں. دعا بغیر عمل کے کسی کام کی نہیں ہوتی, رب آپ کے عمل کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کے ساتھ آپ دعا کریں تو اللہ کئی گنا برکت دیتا ہے. تو آپ دعا تو کر رہے ہیں, مگر پیچھے سے آپ خود بے ایمان چور ہیں, یا تو آپ کہیں انکم ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں, کہیں بجلی کی کر رہے ہیں, کہیں دودھ میں پانی ملا رہے ہیں, کہیں کچھ اور چیزوں میں انوالوڈ ہے, تو پھر کیا ہوگا کیا؟ اور سب سے آسان جملہ ان کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اچھا یہ نہیں کریں گے تو کام کیسے ہوگا؟ سب میں کہتی ہوں سب کرپٹ ہیں, لیکن آپ تو کرپٹ نہ ہونا, تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, چاہے آپ ان کو کرپٹ کوئی کام کرنے میں بھی کیوں نہ ان کی مدد لے رہے ہوں. ابھی مجھے پتا نہیں بابا, آپ نے پتا نہیں سنا, صبح میرے آئی واز آن دا شو, تو میرے سامنے سے گلانس گزرا. میں نے پوری رپورٹ مجھے پتا نہیں ہے کہ مطلب میرے سے گلانس گزرا, میں نے پوری سنی نہیں ابھی تک, تو آئی ڈونٹ ہیو دا کنفرم انفارمیشن کہ کوئی بچے نے خودکشی کر لی, نوجوان نے اور اس سے یہ کاغذ لکھا کہ پاکستان کے حالات سے میں مایوس ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میرے پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر میں حالات سے مایوس ہو چکا ہوں, مجھے پتہ نہیں کیا فیوچر ہے. اور یہ کہہ کے اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی. کہاں سے مطلب اس نے خودکشی کر لی. اور یہ وقت ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے نا. ابھی پیسے کا پرابلم ہوتا تو سمجھ میں آتی کہ ایک شخص نے خودکشی کی, کسی کی بچی کی عزت لوٹی گئی اور اس کو انصاف نہیں ملا, وہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے. اول تو نہیں کرنی چاہیے, مگر کوئی منطق سمجھ کنیکشن ملتا ہے. مگر ایک شخص جو کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے مگر مایوس ہو چکا ہوں. آنے والے دنوں میں ہم مایوسی پہ بھی بات کریں گے, مگر آج ہم ٹراما کو لے کے آج اور تھرسڈے کو ہم بات کریں گے. مگر آج میرا بس دل چاہتا ہے کہ جس ٹراما سے, جس سانحے سے ہم سب پوری قوم گزر رہی ہے, ہم انڈیویجل ٹراما کی بات نہیں کرتے. ہم 1947 سے گزر رہے ہیں. 1947 کے بعد بس وہ ایسا ٹراما کہ سمجھ نہیں آتی کس کو دلاسا دے, کس کو دیں گے آپ, مطلب کس کو گلے لگائیں, کتنے خاندان, کتنے لوگ کس کو گلے لگائیں اور کس کو بلیم کریں, یہ بھی دیکھیں. آپ دیکھیں, آپ ہر وقت کہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے پتہ ہے یار اس کی غلطی ہے, میری نہیں, میرے پڑوسی کی غلطی, میری نہیں, میری لیڈران کی غلطی ہے. آپ ہمیشہ ہم 1947 سے یہی کرتے آ رہے ہیں, اور خدا را یہ کرنا بند کر دیں آپ لوگ. میں بتا رہی ہوں آپ کرنا بند کر دیں. عجیب و غریب بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی, دنیا میں 2 ملک ایسے تھے جو ریلیجن کے نام پر بنے, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. وہاں انہوں نے اپنی یہودیت قائم کی, یہ اسلام کے لیے بنا تھا, اسلام کا قلعہ تھا, اور یہ وہ ملک تھا جو شاید پوری مسلمان امہ کو لیڈ کرتا انٹو دا نیو ایرا, نیو سینچری. آج
اس ملک میں 98-97% مسلمان ہیں، سب الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے، مگر آپ کو اسلام نظر بہت کم آتا ہے. آپ کو پتا ہے مسلمان تو اسلام، آج مسلمان کو کاٹتا ہے. مجھے کئی دفعہ حیرت ہوتی، پتہ نہیں ہمارے عوام کو پتا ہے کہ نہیں اس بات کی، کہ رمضان جب آتا ہے، اب چند مہینوں بعد اگست میں رمضان آئے گا، رمضان جب آتا ہے انڈیا میں تو وہ ہندو جو کہ غیر مسلم ہے، ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، غیر مسلم ہے نا، وہ چیزوں کی قیمت کم کر دیتا ہے. اگر آپ شرطیہ جا کے دیکھیں، آپ اس سے پوچھیں تو نے کیوں کم کی قیمت، وہ کہے گا جی یہ مسلمانوں کا برکت والا مہینہ ہے تو اس برکت میں بھی شامل ہو جاؤں، ہے نا. ہمارے ملک میں قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر اسلام ہوتا اور وہ مسلمان ہوتا جو اسلام کو فالو کرتا تو قیمت بڑھاتا؟ کبھی نہ بڑھاتا. آپ بتائیں ہمارا جو ڈرائیور، میں اگین اپنے ڈرائیور کی اس ایگزامپل دیتی ہوں یا اپنے آفس میں کام کرنے والوں، کیونکہ مجھے ان کا حال پتا ہے گھر کا. اس کے پاس وہ یہ سوچ رہتا ہے رمضان آگے، وہ ویسے پٹھان ہے، بڑا خوش ہوتا ہے روزے رکھنے، لیکن جیسے افطار کا سحری کا ٹائم آتا ہے اس کے منہ پہ ایک عجیب سی مایوسی ہوتی ہے کہ گھر جا کے میرے بچوں کے لیے میرے پاس کھانا نہیں ہے. وہاں پہ ایک کالر ہے مروہ کراچی سے، 10 سال کی ایک بہت پیاری سی بچی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مروہ آپ؟ میں بالکل صحیح ہوں. جی کہیے. جی مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آج کل نا پاکستان میں لوگ بہت بری حالتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے، بام کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں کرتے. اس طرح سے مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیوں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اچھا مقصد کیا؟ آپ کا ایکسینٹ بہت عجیب سے، آپ کہاں سے ہیں؟ آپ پاکستان سے کہیں باہر سے ہیں؟ میں کراچی سے ہوں. آپ کراچی سے، آپ کا ایکسینٹ بڑا پیارا ہے، اٹس این انٹرنیشنل ایکسینٹ. بٹ اینی ویز ہم ابھی بات کرتے ہیں اس بارے میں بھی کہ اتنی پیاری سے ایک سوال ایک پیاری سی بچی کے پاس سے آیا ہے کہ مطلب دیکھیں، اب میں آپ کو بتاؤں، مجھے پتا ہے ٹوڈے سم تھنگ، ہم دونوں باپ بیٹی بڑے جذباتی ہوئے ہیں. چھوٹی سی بات ہے کہ آج ہمارا جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے ذہن میں کیا سوال ہے کہ کیوں بام بلاسٹ ہو رہے ہیں. مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ اور جو بچہ جوان ہو چکا ہے، جس کا اب نوکری کرنے کا، گھر سنبھالنے کا ٹائم ہے، وہ خودکشیاں کر رہا ہے. مجھے بتائیں یہاں پہ بچوں کے دماغ میں فینٹیسی ہونی چاہیے. مجھے حیرت ہے ویسے کہ 10 سال کی بچی ہم سے یہ سوال پوچھتی ہے. شاید یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں 10 سال کا بچہ یہ سوال پوچھتا ہے، ورنہ دنیا کے دوسرے ملک میں 10 سال کے بچے جو ہیں ان کے سوال اور ہوتے ہیں، ہے نا. کیا جواب دوں؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ پاگل پن کیا ہے، مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اگر میں نے اپنے ووٹ کا استعمال صحیح نہیں کیا یا میں گیا ہی نہیں، اب تو پتا چل رہا ہے نا کہ 45% تو جعلی ووٹ تھے، باقی لوگ گھروں میں سو رہے تھے. اور اگر میں نے ظلم ہوتے دیکھا، بے ایمانی ہوتے دیکھا، بڑی خوبصورت بات ایک دفعہ میری ٹیچر نے کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ جب کبھی ظلم ہوتے دیکھو، ناانصافی دیکھو، کسی مظلوم کو بری حالت میں دیکھو، تو اگر روک سکو تو ہاتھ سے روکو. ظالم کا ہاتھ پکڑ لو. اگر خدا نے تمہیں طاقت نہیں دی کہ تم نہیں پکڑ سکتے اس کا ہاتھ، تو زبان سے بولو، کہو اس کو کہ رک جا، یہ غلط ہے. اگر سپوز تم ایک ایسی حیثیت میں کہ جہاں تم بول بھی نہیں سکتے، ایک سپاہی جو بیچارہ 12 گھنٹے روڈ پہ کھڑا ہے دھوپ میں کہ وہ بڑے بڑے VIP کا قافلہ گزرے گا اور وہ انتظار میں کہ کب گزرے اس دھوپ کے اندر، وہ غریب بول بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کی نوکری کا سوال ہے. تو کہتے ہیں تیسری کیفیت یہ ہے کہ اپنے ذہن میں، اپنے قلب میں اس کی مذمت کرو، اس کو کنڈیم کرو. ٹھیک ہے، جتنا آپ کنڈیم کرو گے آپ کفر سے، برائی سے، ناانصافی سے دور جاؤ گے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے وہ کنڈیم کرنا بھی بند کر دیا ہے، دلوں میں بھی کنڈیم کرنا بند کر دیا ہے. اب تو بے حسی کی حالت ہے کہ 2 4 5 کا موت کا پتہ چلے تو فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، فرق ہی نہیں پڑتا. اور اب اتنی زیادہ ہمیں بریکنگ نیوز نے ہمیں بریک کر دیا ہے کہ بس اگر میرے گھر پہ ہوگا تو ٹھیک ہے، باقی فرق ہی نہیں پڑتا. تو اب اس نیشن کو جاگنا ہوگا. دیکھیے ایک چیز میں بتا دوں بیٹا، یاد رکھنا، سوئے ہوئے شخص کو جگانا آسان ہے، جو جاگا ہوا ہے اسے کہ بیدار ہو تو وہ بیدار نہیں ہوگا. قوم کو بیدار ہونا ہوگا. اور ہم یہ کوشش پوری کریں گے ہیل TV کی طرف سے کہ ہم قوم کو بیدار کریں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں سیکنڈ کالر جو ابھی میں دوسری کال بھی لینے ان پہ 11 سال کے ایک بچے کی ہے. تو یہ بچوں کو اور یہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے
اس کے لیے کرنا بہت ضروری ہے. آپ بڑے بڑے بنگلے بنا لیں, آپ بڑی بڑی گاڑیاں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں, کیا پتا وہ سیکیور نہ ہو, اس چیز کو انجوائے نہ کر سکے. تو بڑے گاڑیاں, بڑے بنگلے, اچھی کالجز, اچھی اسکول ایک طرف, آپ کے بچے کی سیکیورٹی اور اس میں ڈسپلن ایک طرف. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی اے پاکستانی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم مورید کراچی سے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں بیٹے؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. کہیے. اور مجھے میں ہوں, آپ کو جانتی ہیں, میں ان کا بھائی ہوں. اچھا جی. اور میں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں کہ ہر طرف دھماکے ہیں, خون خرابہ ہے, تو میں اس پہ ایک میسج دینا چاہوں گا کہ ہم بچوں کو مل کر ایک عظیم قوم بنانی چاہیے, اور ہمیں ہمارے ملک اور ہمارے شہر کے حالاتوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے تاکہ خون خرابہ اور ظلم رکے اور وہ اسٹاپ ہو جائے اور کبھی ہو نہ ہو, اس کا نام و نشان تک نہ ہو. تو ہم بچوں کو ملنا چاہیے, ایک قوم بنانی چاہیے, اور ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہم جیسے ہم ڈرتے ہیں بچے کہ ہم باہر جائیں گے تو ہمیں کوئی اٹھا جائے گا یا ہمیں کوئی وہ کڈنیپ کر لے گا, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے دل میں ایک امید رکھیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا, آیت کرسی پڑھیں, باہر جائیں اور جتنا کھیلنا ہے کھیلیں, لیکن یہ خوف اپنے. تھینک یو سو مچ, دس واز سچ اے ونڈرفل کالر. میں کہتی ہوں ہی از دا لیڈر, ہی از ون آف دا لیڈر. جو ہمارے پاکستان کا لیڈر بنے گا یہ ہے, اور جو کرے گا, ہی از ون آف دا لیڈرز. تھینک یو سو مچ. اور مجھے سیریسلی اس بندے نے بتایا کہ ایک بچوں کی آرمی, سوچے ایک چھوٹا سا 11 سال کا بچہ آج بچوں کی آرمی بنانے کے لیے کہتا ہے اپنے دل سے سارے ڈر نکال دیں, سب نکال دیں اپنے دل سے, نکلے, کوئی آپ کو کڈنیپ نہیں کرے گا. یہ ہوتی امید. اگر یہ امید ہر پاکستانی کے دل میں آ جائے تو میں کہتی ہوں یہ سب بم بلاسٹ, یہ سارے مسئلے, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ اپنے آپ میں خود ایک لیڈر ہیں. سیریسلی ہر انسان کے اندر ایک لیڈر ہوتا ہے, اور ہر انسان میں ایک جن بھی ہوتا ہے, جینی نس, جس کو میں جینی نس کہتے ہیں نا, جینی بھی ہوتا ہے. اب ماحول اطراف میں اگر آپ کے اس لیڈر کو یا تو باہر نکالتا ہے, جینی کو باہر نکالتا ہے, یا اسے سلا دیتا ہے یا مار دیتا ہے. اب ہمارے ضمیر جو ہیں وہ اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ جب کبھی ایسی آواز آتی بھی, اچھا اندر سے آواز ہمیشہ آتی ہے, یاد رکھنا. میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دل کی سنی ہے, دماغ کی نہیں سنی, ہمیشہ دل کی سنی ہے. یہ آواز آتی ہے, اگر اس آواز کو نہیں سنیں گے تو آہستہ سے آواز دھیمی ہو جائے گی, اور پھر آپ بے حس ہو جائیں گے, اور انسان کے جسم آپ کا انسانوں جیسا ہوگا, چہرہ انسانوں کا جیسا ہوگا, درندے بن جائیں گے آپ. اور اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ انسان ہیں, آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, مگر ایکچولی آپ درندے ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ یہ ہو, اچھا ہمیں پریکٹیکل سٹیپس کی طرف آنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آج ہم بیسکلی ایک قومی ٹراما کی بات کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم مختلف ٹراماز کی بات کریں گے, بٹ آج میں اس پہ بات کرنا بہت سارے ٹراما کو بہت ذرا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ میوزیم جہاں میں بھی گیا ہوں, ایک آج شادی کی تقریب میں ہم بھی گئے ہوئے, وہاں ریسٹورینٹ ہے, بچے کھیلتے ہیں, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں اس قسم کی چیز ہو جانا عقل نہیں مانتی. میں بتاؤں آپ کو, اگین میں بڑی چھوٹی سی بات ہے, بچوں کو اب اسکول بھیجتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. بالکل آتا ہے, یہ پتا نہیں اب دوپہر کو 1 یا 12 بجے ان کی بس واپس پہنچے گی نہیں پہنچے گی, کیا ہوگا. مطلب دس از سم تھنگ ویری ٹرومیٹک. آپ ابھی ہم پریکٹیکل اسٹیپ کی طرف آتے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ بات کرتے رہے تو سیریسلی آئی ایم سٹنگ اوور ایئرز گوئنگ تھرو اے ٹراما. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اپنے فیشیل ایکسپریشن کو کس طرح کنٹرول کروں, کہ میں کیا بولوں, ایسا کیا کروں کہ میں کسی کو دلاسا دے سکوں, کیونکہ مجھے خود بھی دلاسے کی اس وقت ضرورت ہو رہی ہے. سیریسلی وی آل نیڈ ایچ ادرز شولڈر. آپ مجھے بتائیں پریکٹیکل اسٹیپس کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے بہت سارے پریکٹیکل, اب کچھ اسٹیپس تو ہمیں دینے ہوں گے, اور کچھ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, چھوڑے ہم کیا کر سکتے ہیں, ان تک بھی میسج پہنچے ضرور نا, کم سے کم. مطلب ہمیں پتہ چلے کہ وہ عوام کو پتہ چل جائے گا کون خیر خواہ اور کون نہیں ہے, یہ بھی ضروری ہے. آپ کو دیکھنا ہے بلیک اینڈ وائٹ کے اندر, وائٹ کون سا ہے, بلیک کون سا ہے نا. لیونگ ان اے گرے. ہاں وی لیو ان اے گرے میں پتہ نہیں, بیانات پہ بیانات آتے ہیں, بٹ مخلص کون ہے وہ تو عمل سے پتہ چلتا ہے. ہماری قوم سے بڑی معصوم قوم ہے, جو نیا بیان ہوتا ہے اس کے بعد کہ اب کچھ ہوگا, اب کچھ ہوگا, کچھ امید ہوگا. اچھا اب پریکٹیکل اسٹیپ میں ہمیں بحیثیت انڈیویجول فرد کے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنے گھر سے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں کہ آپ کے گھر کے اندر کوشش کریں کہ مایوسی کی کوئی بات نہ ہو. میں نے ہم جو بیچ میں ایک سیریز کر رہے تھے پروگرام کی, اسٹڈی اسمارٹ کی, اور ہم نے بات کی تھی, یا تقدیر میں ہم نے جو بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ لمیٹیشن کے اندر اپرچونٹیز اور پاسبلٹیز ہوتی ہے. ویری ٹرو. ٹھیک ہے, تو جو بھی حالات آپ نے نیوز سنی, یہ واقعہ ہو گیا وہ ہو گیا, گھر کے اندر والدین کا فرض ہے کہ بچوں کے سامنے
کوئی بھی مایوسی کی بات نہ کریں ٹھیک ہے. آج میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے وہاں اپلیکیشن دیتے ہوئے. یہ تو ایک ملک کا تھا نا. اس کا مطلب ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے 5 سال میں اللہ نہ کرے میرے